بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی بھی ریاست کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی تعلیم، شعور اور اس کے تعلیمی ادارے اور معمار، اساتذہ کرام، ٹیچرز، پروفیسرز وغیرہ۔ تو ان کے بارے میں ہی ہم چھوٹی سی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ایلیٹ کلاس یا امیروں کے بچے امیر ترین اسکولوں میں اور ڈیفرنٹ اسکولوں میں ہوتے ہیں، غریب کے عجیب اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ تو ان کا اس پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے، اور کیا اس دونوں میں تضاد ہے؟ سر یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو قوم آگے بڑھے وہ غلام قوم بڑھے، نہ کہ خود مختار قوم بنے۔ تو پاکستان کے اندر اگر تعلیمی نظام کی ہم بات کریں تو میرے خیال میں تعلیمی نظام کے اندر یکساں تعلیمی نظام ہونا بہت ضروری ہے۔ امیر کے لیے ڈیفرنٹ ہے، غریب کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اسی لیے غریب کا بچہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کچھ بڑا کام سر انجام دے سکتا ہوں، میں کوئی بڑا بزنس کر سکتا ہوں، میں کوئی بڑی ریسرچ کر سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ امیر کا بچہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ آرٹسٹ بھی بن جاتا ہے، وہ بڑا سائنٹسٹ بھی بن جاتا ہے، وہ انجینئر بھی بن جاتا ہے، وہ بزنس مین بھی بن جاتا ہے۔ ڈفرینس کیا ہے؟ تعلیم کا ہے سر اگر تعلیم اسی طرح سے چلتی رہی تو پاکستان کا غریب جو کہ زیادہ تعداد کے اندر ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا۔ پاکستان کی ریاست جو کہ آگے بڑھنی چاہیے وہ اور نیچے گرتی جائے گی۔ پاکستان کا روپیہ جس کو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ اور ڈی ویلیو اور نیچے جاتا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر جو عوام ہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم ان غریب طبقوں کا جن چیزوں سے تعلق ہے ان چیزوں کو بہتر کریں، جس میں سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ تعلیم کا ہے۔ تو تعلیم کو سب سے پہلے بہتر کرنا چاہیے اور تعلیم کو اس معیار پر لانا چاہیے جو کہ امیر کا بچہ تعلیم لیتا ہے سر۔ اچھا سر، اگر ہم بیسیکلی پاکستان کے اساتذہ کرام ان کو کمپیئر کریں انٹرنیشنل لیول پہ ترقی یافتہ ملکوں سے، میں جاپان کی بات کر لیتا ہوں، وہاں پہ ایون کہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ٹیچر فرسٹ آف آل وہ کسی تھانے میں نہیں جا سکتا، اگر گیا ہے تو وہاں پہ تھانے دار اور یہ وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر عدالت میں گیا ہے تو اس پر کوئی کسی قسم کا کیس ہے چھوٹے لیول کا، بڑے لیول کا نہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں یہ ہے نہیں، پاکستان میں اساتذہ کرام کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میرے خیال میں آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، بٹ اس میں ایک پرابلم ہے۔ پاکستان کے اساتذہ کرام نے کبھی اپنی عزت کرانے کی کوشش ہی نہیں کی، سیدھی سی بات ہے۔ پاکستان کے اساتذہ کرام کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں کتنی جنریشن آج تک نکل چکی ہیں، کتنے اساتذہ کرام جو ہیں انہوں نے کتنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ مجھے بتائیں، جو بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جو بچے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی ایک بچے کی کوئی ویڈیو آپ کو ملی ہو، کسی ایک بچے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہو کہ اس نے اپنے استاد کی تعظیم میں کوئی اکا دکا آپ کو ملے گا، لیکن ایوریج کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ بچہ جب بہت اچھا بڑے لیول پر چلا جاتا ہے تو وہ اپنے استاد کو اس لیول پر بھی یاد رکھتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ استاد اتنے قابل نہیں ہیں، استادوں کے اندر اس لیول کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ اس لیول پر گرو نہیں کرواتے بچے کو، تو بچہ سمجھتا ہے کہ جتنا کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے خود کیا ہے، اس استاد نے ہمیں وہ سب کچھ نہیں سکھایا۔ اس کی میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی وجہ بتا دیتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے ایشیا کے اندر سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد انڈیا تو ماشاءاللہ ایجوکیشن کے اندر بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن پاکستان کا تعلیمی نظام بالکل ایسا ہے۔ یہاں پر جو بچہ گھر سے اسکول جب جاتا ہے پلے گروپ کے اندر تو اس بچے کو ماں بستے میں بڑا زبردست تیار کر کے بیگ میں چیزیں ڈال کے بھیج دیتی ہے، بچہ اسکول میں انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں گھر، کیونکہ اب وہ جو انوائرمنٹ اس کو گھر میں ملا تھا نا کھل کر کام کرنے کا، کہ جو مرضی جس سے اس کو مرضی ہاتھ لگاؤ، جو مرضی بولو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اسکول کے اندر گیا تو اسکول کے اندر پہلے دن ہی ٹیچر نے بڑی زبردست چیز کر دی۔ ٹیچر نے کیا کہا سر؟ ٹیچر نے بچے کو مضمون لکھنے کے لیے کہہ دیا کہ بیٹا جا کر مضمون گھر سے لکھ کر لانا ہے۔ اچھا بچہ گھر گیا، گھر جا کے اس نے مضمون لکھ لیا۔ اب جب مضمون لکھ لیا ٹیچر نے اگلے دن بچوں کو سب کو کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ سب نے مضمون لکھا۔ بچوں نے کہا ہاں زبردست۔ وہ بچہ جو نیا نیا آیا تھا اس نے کہا میں نے بھی لکھا ہوا ہے، وہ بڑا پرجوش تھا، اس نے کیونکہ گھر میں بڑی محنت کی، مما سے سب لوگوں سے ہیلپ لی، ایک بہترین سا مضمون اس نے تیار کر لیا۔ جب اگلے دن وہ اسکول گیا ٹیچر نے وائٹ بورڈ پہ سارا کا سارا مضمون لکھا اور کہا بیٹا اپنا مضمون میچ کریں کہ آپ کا مضمون اس طرح لکھا ہوا ہے۔ بچوں نے سب نے دیکھا مضمون تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ ٹیچر
اور بچوں کے دماغ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو گئی. ٹیچر ہمارا یہ کر رہا ہے کہ بچوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے چھوٹے لیول پر سر. اب یہ دیکھیں ہمارا ٹیچر کیونکہ وہ مڈل کلاس ہوگا, وہ اس نے میٹرک ایف ایس سی ایف اے اور یا زیادہ سے زیادہ ماسٹرز کی ہوگی, اور وہ بھی اس لیول پر ماسٹر کی ہوگی کہ تقریباً صرف پاس ہوا ہوگا, اور وہ جا کر ہمارا ٹیچر لگتا ہے. جب وہ ایسا شخص ٹیچر لگتا ہے تو اس کے بعد ریزلٹس کیا پروڈیوس ہوتے ہیں, وہ بچوں کو کہتا ہے بیٹا جو میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھا ویسا آپ نے لکھا, اگر نہیں لکھا تو فوراً ریز کرو اور ویسا کا ویسا لکھو. بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے دن سے کہ اچھا جو ٹیچر کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے, ہمارے پیرنٹس ہمارے لوگ جو بھی ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. اب بچے نے کیا سوچنا شروع کر دیا, بچے نے سوچنا شروع کر دیا میں نے کچھ نہیں سوچنا, سوچنا وہی ہے جو ٹیچر نے سوچنا ہے. ٹیچر نے اگلے دن کام دیا بیٹا یہ گھر سے کر کے لانا ہے, بچے کے دماغ میں سوال آنا شروع ہو جائیں گے, اچھا اگر میں نے یہ غلط کر دیا تو ٹیچر کیا کہے گا, اگر میں نے اس طرح کر دیا تو ٹیچر کیا کہے گا. تو وہاں سے اس کی سوچ کیا ہوگی, ریسٹرکٹڈ ہو گئی, اس نے ایک بیریئر کریٹ کر دیا اپنی سوچ کا. اب وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. پرابلم آ گئی ہے ہمارا جو نرسری پلے اس لیول کا جو ٹیچر ہے اس کو ایکسپرٹ لیول کا ہونا چاہیے. وہ بچوں کی سوچ ڈیولپ کر رہا ہو تو وہ بنیادیں بنا رہا ہوتا ہے. آپ ایک بلڈنگ کریٹ کرتے ہیں, بلڈنگ کو بنانے کے لیے اب اس کی بنیادیں ایویں ہی بغیر بنیادوں کے اس بلڈنگ کو کھڑی کرتے ہیں, وہ کتنے دنوں تک چلے گی سر. یہاں تو چلی یہی کام رہا ہے, آپ بنیادیں بنا ہی رہے ہیں ان بچوں کو اور اس کے اوپر ان بچوں کی گروتھ کر رہے ہیں, ان کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. سب سے بڑا پرابلم سر یہاں پر یہی چل رہا ہے, ہمارے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. آپ ٹریننگ کا نظام دیکھ لیں پاکستان کی, میں سرکاری اسکولوں کی ابھی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے سرکاری اسکولوں کا جو ٹریننگ کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرکاری اسکول جو 5 سے 6 سرکاری اسکول ہیں یا 10-15 سرکاری اسکول ہیں جن کو ٹریننگ کے لیے جا کے AEO کے آفس لے کر جایا جاتا ہے, وہاں ٹریننگ کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا. وہاں ان میں سے جو سینئر موسٹ ٹیچر ہوگا وہ ٹریننگ کے لیے کھڑا ہو جائے گا, اور وہ ٹریننگ کیا دے گا, اپنے ایکسپیرینس دے گا سر. نہ اس نے کوئی ٹریننگ کی بکس پڑھی ہے, نہ اس کو ٹریننگ کے بارے میں ہاؤ نہ ہوا ہے, نہ کبھی اس نے زندگی میں ٹریننگ دی ہے. وہ اپنے ایکسپیرینس دے رہا ہوگا, اس نے کس طرح سے بچوں کو مار کے پڑھایا, کس طرح سے بچوں کو کنٹرول کیا, کس طرح سے ان کے مائنڈس کے ساتھ کھیلا, وہی کہ وہی آگے لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہے. اب آگے جو ٹیچر اس کی ٹریننگ کو لے کر جا رہے ہیں تو وہ وہی کام کریں گے, اور اس سے ہماری جنریشن سر آج کی جنریشن بنے گی. افسوس سعد افسوس. اچھا سر اگر ہم اس کو اس حساب سے لیں کہ ہمارا ملک اتنا بیکورڈ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود جہاں پر ایسے بھی کالجز ہیں جہاں پہ صرف نواب پڑھ سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں لاہور کے کس کالج کی بات کر رہا ہوں. ایسے بھی ہماری کچھ ٹرسٹس ہیں, ایجوکیشن فاؤنڈیشنز ہیں جو دیہی علاقوں میں بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے کالجز اسکول یونیورسٹی سے لے کے اتنے نچلے لیول کے کالجز اسکول یونیورسٹیز تک پاکستان میں کیوں کوئی خاص لیڈر نہیں بنا. جس طرح آپ ہمسائے ملک دیکھیں تو جو بھی آپ بڑی کمپنی دیکھیں گے انٹرنیشنل لیول کی, اس کا کوئی نہ کوئی مین جو ان کی ہوگی نا ایک جگہ وہاں پہ وہ بیٹھا ہوگا. ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہے, کیا وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ میں نے ابھی پہلے ہی بڑی سادہ سی بتائی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم سر, آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ بیٹا آپ یہ بہت بڑا کام سر انجام دے سکتے ہو. ایک بچہ جو اپنے خواب اپنے استاد کو بتاتا ہے تو استاد اس کی حیثیت اس کی اوقات دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا نہیں یہ کام تمہارے بس کا نہیں, تم یہ کام کرو. وہاں پر ہی اسے ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, اور یہی نظام چلتا آ رہا ہے. جب اساتذہ اس ول پاور کے نہیں ہوں گے, آپ کے پاس ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے کبھی رسک نہیں اٹھایا, جنہوں نے کبھی بڑا کام کرنے کی کوشش نہیں کی, جنہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی, وہ کیا ہماری قوم کے ان معماروں کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیں گے؟ مجھے بتائیں سر. تو جب یہ ساری چیزیں چلیں گی تو اوبویسلی ہمارے ہاں کوئی بڑا CEO نہیں ڈیولپ ہوگا, کوئی بڑی کمپنی کا مالک ڈیولپ نہیں ہوگا. ہاں جو خود سے محنت کر کے جان لگا کے کتابیں پڑھ کے یہ ساری چیزیں سمجھیں گے, ان کو اندازہ ہوگا, تو وہی لوگ بل گیٹس کی طرح آگے بڑھیں گے, وہی ہمارے یہاں پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں میں شامل ہوں گے. لیکن وہ چند ہیں سر. ناظرین کرام, آپ نے سنا خضر ایاز صاحب نے کیا کہا. بیسیکلی یہ ہے کہ نظام جو ہے ہمارا تعلیم کا وہ بہتر ہونا چاہیے, اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے, اور یہ جو تضاد ہے انگلش میڈیم اردو میڈیم اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو بچہ مین چاہتا ہے وہ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور آپ کو ہماری اگر گفتگو صحیح لگی یا جس طرح کی بھی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.